ایران اور امریکہ کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی اور 2 ہفتوں کی عارضی جنگ بندی اس وقت ایک ایسی پراسرار اور غیر یقینی صورتحال میں داخل ہو چکی ہے جس کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی ہے۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ نے کسی بھی باہمی مشورے یا سفارتی ضابطے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس جنگ بندی میں یک طرفہ طور پر غیر معینہ مدت تک توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک طرف امریکہ جنگ بندی کی بات کرتا ہے، دوسری طرف اس کی نیول پاور جو ہے وہ ایران کی سمندری تجارت اور اس کی جو بھی شپس کی موومنٹ ہے ان کو روکے ہوئے ہے۔ تو یہ بلاکیڈ دراصل ٹرمپ کی اس بنیادی سوچ کا حصہ ہے جس کے تحت وہ براہ راست بڑے پیمانے کی جنگ چھیڑے بغیر ایران پر ایسا معاشی اور فوجی دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ خود سمجھوتے پر مجبور ہو جائے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی اور 2 ہفتوں کی عارضی جنگ بندی اس وقت ایک ایسی پراسرار اور غیر یقینی صورتحال میں داخل ہو چکی ہے جس کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی ہے۔ اس پورے بحران کا سب سے اہم موڑ وہ لمحہ تھا جب ڈونلڈ جے ٹرمپ نے کسی بھی باہمی مشورے یا سفارتی ضابطے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس جنگ بندی میں یک طرفہ طور پر غیر معینہ مدت تک توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا عمل تقریباً دم توڑ چکا تھا اور ایران نے اسلام آباد میں ہونے والے مجوزہ مذاکرات میں شرکت سے صاف انکار کر دیا تھا، اور وجہ ظاہر ہے کہ ٹرمپ نے ایران پر نیول بلاکیڈ برقرار رکھا تھا۔ ٹرمپ کا یہ قدم بظاہر امن کی کوشش معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی تہوں میں چھپی اسٹریٹجی کو دیکھا جائے تو یہ ایک واضح ہوتا ہے، بہت واضح طور پہ سامنے نظر آتا ہے کہ یہ امن نہیں بلکہ ایک ایسی اسٹریٹجک چال ہے جس کا مقصد ایران کو ایک نہ ختم ہونے والے دباؤ کے شکنجے میں قید رکھنا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کی یک طرفہ توسیع اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ امریکہ میدان جنگ کو فریز یعنی منجمد رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکے، جبکہ ایران نے اس توسیع کو اب تک تسلیم ہی نہیں کیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان پایا جانے والا گہرا اختلاف اور عدم اعتماد اب بہت گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنانے والا عنصر وہ نیول بلاکیڈ ہے جو امریکہ نے اپریل کے آغاز سے ایران کے خلاف عائد کر رکھا ہے۔ ایک طرف امریکہ جنگ بندی کی بات کرتا ہے، دوسری طرف اس کی نیول پاور جو ہے وہ ایران کی سمندری تجارت اور اس کی جو بھی شپس کی موومنٹ ہے ان کو روکے ہوئے ہے۔ تو یہ بلاکیڈ دراصل ٹرمپ کی اس بنیادی سوچ کا حصہ ہے جس کے تحت وہ براہ راست بڑے پیمانے کی جنگ چھیڑے بغیر ایران پر ایسا معاشی اور فوجی دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ خود سمجھوتے پر مجبور ہو جائے۔ امریکی نقطہ نظر سے یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں طاقت کا مظاہرہ بھی برقرار رہتا ہے اور مذاکرات کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے، جس کی چابی صرف امریکہ کے پاس ہو۔ لیکن یہ پوری حکمت عملی اس مفروضے پر قائم ہے کہ ایران اس فریم ورک کو جو کہ امریکہ کا بنایا ہوا ہے اس کو قبول کرے گا، جبکہ تہران کے رویے سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ اسے ایک جال سمجھ رہا ہے جس میں اسے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیول بلاکیڈ اور سیز فائر ساتھ ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ نیول بلاکیڈ ایک ایکٹ آف وار ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے سیز فائر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے ایران کا رد عمل کا آپ انتظار کریں۔ ایران کی اس پوری اسٹریٹجی کا سب سے گہرا پہلو ایران کو کوریائی نمونے یعنی کوریائزیشن پر ڈھالنے کی کوشش ہے۔ تاریخی طور پر امریکہ اس وقت ایران کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو اس نے 1950 کی دہائی میں شمالی اور جنوبی کوریا کی جنگ کے وقت کیا تھا۔ کوریا میں جنگ بندی تو ہوئی مگر کوئی باقاعدہ معاہدہ یا مستقل امن معاہدہ آج تک نہیں طے پایا ہے۔ یہ ایک عارضی جنگ بندی چل رہی جس میں توسیع دی جاتی رہتی ہے اور وہ آج تک چل رہی ہے۔ اسی لیے ہر وقت وہاں پہ ایک بیلیجرنٹ حالت ہے۔ شمالی کوریا بم بھی بنا رہا ہے، یہاں تک اس نے نیوکلیر بمز بھی بنا لی ہیں، امریکہ روک نہیں سکا ہے، اور امریکہ نے ایک بہت بڑا فوجی اڈہ ساؤتھ کوریا میں اور جاپان دونوں میں قائم کیا ہوا ہے۔
امریکہ خلیج فارس اور ایران کو بھی اسی کوریائی نمونے پر لانا چاہتا ہے، یعنی کسی تحریری معاہدے کے بغیر دشمنی کو برقرار رکھا جائے، معاشی پابندیاں اور بلاکیڈ قائم رہے، اور خطے میں امریکی فوج کی بھاری موجودگی کو مستقل جواز مل جائے۔ لیکن یہاں ٹرمپ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ کوریا کا تنازع اس لیے دہائیوں سے منجمد چلا آ رہا ہے کیونکہ وہ علاقہ عالمی توانائی کی سپلائی کے کسی اہم روٹ پر واقع نہیں ہے۔ وہاں کی جغرافیائی حیثیت ایسی نہیں کہ وہ پوری دنیا کی معیشت کا گلا گھونٹ سکے۔ اس کے برعکس خلیج فارس اور آبنۂ ہرمز عالمی معیشت کی شہرگ ہے۔ اگر خلیج فارس کا یہ بحران چند ہفتے بھی مزید بڑھا یا ٹرمپ کی اس کوریائی ضد کی وجہ سے ایران نے اپنا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا تو یا تو بڑی جنگ چھڑے گی یا پھر گلوبل مارکیٹس جو ہے یہ بدترین ایک زوال کا شکار ہوگی۔ دنیا کا 20% سے زائد تیل اور اتنی ہی فیصد کا آپ کہہ لیں گیس اور 1/3 یعنی 30-35% فرٹیلائزرز یوریا اس تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں معمولی سا اضافہ بھی عالمی منڈیوں میں افراط زر کا طوفان لا سکتا ہے، اور اس معاشی تباہی سے دنیا بھی تباہ ہوگی اور امریکہ کا بھی ڈالر تباہ ہوگا۔ کوریا میں امریکہ وقت گزار سکتا تھا، لیکن خلیج فارس میں وقت ٹرمپ کے پاس نہیں ہے بلکہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ واقعی ایران کو کوریا بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ خلیج فارس کی لہریں شمالی کوریا کی پہاڑیوں کی طرح خاموش نہیں ہیں۔ یہاں پہ گرمی ہوتی ہے اور وہاں پہ سردی ہوتی ہے، اور خلیج فارس کی معمولی سی چنگاری دنیا کی معیشت کو ہلا سکتی ہے اور امریکی معیشت بھی نہیں بچے گی۔ اس اسٹریٹجک کھیل میں پاکستان کا کردار سب سے زیادہ حیران کن اور بحث طلب ہے۔ پاکستان جو بظاہر ایک سہولت کار ہے ان مذاکرات کے دوران، امریکہ اور ایران کے دوران، اور ایک ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ کی اس بظاہر امن پسندی کے پیچھے اصل وجہ امریکی فوج کی تیزی سے کمزور ہوتی عسکری حالت ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے رہنماؤں کو کہا کہ یہ جنگ بندی کراؤ تو وہ امن کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ فوج کی جو کمزور ہوتی عسکری حالت ہے یہ وجہ تھی۔ پینٹاگون اور CSIS کے ٹھوس اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ گزشتہ 7 ہفتوں کی لڑائی کے دوران امریکہ نے اپنے اہم میزائل کا بڑا جو سٹاک تھا وہ استعمال کر لیا ہے۔ تو رپورٹوں کے مطابق امریکہ اپنے 45% پریسیشن سٹرائک میزائلز خرچ کر چکا ہے، جبکہ اس کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے جو استعمال ہوتے تھاڈ میزائل اور پیٹریاٹ جو ہیں، ان میزائلوں کے ذخائر میں 50% تک کمی آ چکی ہے، اور یہ 50% وہ میزائل نہیں ہیں جو خطے میں نصب ہوئے یا استعمال ہوئے، یہ امریکہ کے کل سٹاکس کا 50% ہے جو استعمال ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے یہ اسرائیل کے لیے تو ایک بہت ہی اہم ہے، اس کی تو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ایئر ڈیفنس سسٹم، اور ان کی کمی کا مطلب ہے کہ اگر ایران نے ایک بڑا جوابی میزائل حملہ کیا اسرائیل پر تو ان کا آئرن ڈوم اور دیگر حفاظتی حصار جو ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں۔ ان ہتھیاروں کی دوبارہ تیاری میں 3 سے 5 سال کا طویل عرصہ درکار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس وقت مزید کوئی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہا ہے۔ اس لیے سیز فائر کے لبادے میں وقت حاصل کیا جا رہا ہے تاکہ اپنے خالی ہوتے ہوئے گوداموں کو دوبارہ بھرا جا سکے، اپنے اتحادیوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ مزے کی بات ہے جب یہ جنگ ہو رہی تھی اس کے جنگ کے ایک ہی ہفتے بعد جب ان کو پہلے 2-4 دنوں میں اپنے اہداف حاصل نہیں ہوئے، یعنی رژیم چینج نہیں ہوئی، سب کچھ گر نہیں گیا اور یہ نہیں ہو گیا جو وہ چاہ رہے تھے، تو ان کو وہیں سے نظر آ گیا کہ آپریشن فیل ہو گیا، واپس نکلو۔ تو اس وقت واپسی کے لیے حالانکہ اس شروع میں ایران کے میزائل حملے کامیاب نہیں ہو رہے تھے لیکن وہ کھڑا رہا، تو پھر ایران نے پیغام وصول کیے جس کا ذکر وہاں کے رہنماؤں نے کیا کہ ہم کو تو شروع سے پیغام ملنا شروع ہو گئے تھے پاکستان، ترکی، قطر اور ایجپٹ کی طرف سے کہ جنگ بندی کرا دیتے ہیں۔ ایران جنگ بندی کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن امریکہ کا اس وقت اصرار بڑھ گیا جب اسرائیل کے پاس میزائل اتنے کم ہو گئے کہ ایران جو بھی ایک میزائل مارتا تھا وہ اسرائیل کے عین ہدف پہ جا کے لگتا تھا، اس کے ملٹری انفراسٹرکچر اور انڈسٹریل انفراسٹرکچر دونوں تباہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ طے کیا کہ جنگ بندی کسی بھی طرح حاصل کی جائے، ایران کو جنگ بندی نہیں کرنی چاہیے تھی، سیز فائر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال
غلطیاں ہوتی ہیں، یہ ایران کی غلطی تھی۔ تو اس غلطی کے بعد جب یہ جنگ بندی ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر بدماشی والے بیانات دینے شروع کر دیے، جس سے جنگ بندی شروع میں نقصان میں آ گئی تھی، خطرے میں پڑ گئی تھی۔ جنگ بندی کے اگلے دن ہی اسرائیل نے جنوبی لبنان میں 10 منٹس کے دوران اتنی زیادہ بمباری کی تھی، 100 سے زیادہ اہداف پر بمباری کی گئی تھی، اور 300 سے زائد معصوم شہری، عورتیں، بچے وہاں پہ ہلاک ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ تو جب اس طرح کی جنگ بندی ہو جس میں حملہ آور جو ہے اسی کو فائدہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ جس پر حملہ ہو رہا ہے اس کو جنگ بندی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لڑ سکتا تھا۔ یہاں پہ اصل کامیابی ایران کی تھی کہ اب اس پر مزید حملے کم ہو رہے تھے، اس کے تمام میزائل جو تھے ہدف پر جا کے لگ رہے تھے، اور میزائل کی کمی کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ امریکہ نے UAE یعنی متحدہ عرب امارات کو میزائلز ہی دینے بند کر دیے تھے، اور صرف میزائل جو جا رہے تھے وہ اسرائیل کو جا رہے تھے۔ تو ماضی میں بھی امریکہ نے کئی بار ایسی عارضی جنگ بندیوں کو اپنی عسکری قوت کو دوبارہ ترتیب کے لیے استعمال کیا، ریپلینش کرنے کے لیے کیا کہ اگر میزائل کم ہو گئے تو اسلحہ دوبارہ لایا جائے، اور آج ایران کے خلاف بھی وہی پرانا اسکرپٹ دہرایا جا رہا ہے۔ تہران کی گلیوں سڑکوں پر اب یہ کھلے عام بحث ہو رہی ہے کہ ایران نے 7 اپریل کی سیز فائر کیوں قبول کی، جب ایران کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ اسرائیل پر بلا روک ٹوک میزائل کے حملے کر سکے اور جس ہدف کو چاہے نشانہ بنائے۔ تو اس وقت سیز فائر کیوں کی ایران نے؟ تہران اس وقت ایک انتہائی سخت موقف پر قائم ہے، اور اس نے اپنے 10 نکاتی تجویز جو ہے، یعنی جس کا ایک 10 پوائنٹس پروپوزل ہے جنگ بندی کے لیے، وہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دی ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ کسی بھی مستقل جنگ بندی کے لیے پہلا قدم جو نیول بلاکیڈ ہے اس کا مکمل خاتمہ ہے، یہ تو گفتگو کے لیے ہے، اور اس کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کی واگزاری ہو، اور تہران کی خود مختاری کا احترام ہونا چاہیے، اور آبنۂ ہرمز پہ اس کا جو اختیار ہے، کنٹرول ہے، وہ اب ہمیشہ کے لیے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ امریکہ ان شرائط کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ناکہ بندی یعنی نیول بلاکیڈ ختم کرنے سے اس کا دباؤ جو ہے ایران پر وہ ختم ہو جائے گا۔ ایران کے جو ملٹری آفیسرز ہیں اور ملٹری کمانڈ ہے اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز جو ہیں، اس نے صورتحال پر واضح کر دیا اپنا موقف کہ ان کے ہتھیار نصب ہیں، اور اگر امریکہ اور اسرائیل کوئی بھی شرارت کرتے ہیں یا بمباری کرتے تو مکمل ان کا عملہ جو ہے تمام ایک جو میزائل چلانے والا آدمی ہے اس کی فنگر ٹریگر پر ہے۔ ایران کے نزدیک یہ سیز فائر نہیں بلکہ ایک معاشی جنگ ہے، کیونکہ امریکہ نے نیول بلاکیڈ برقرار رکھا ہوا ہے۔ ایران کے سامنے اب 3 واضح راستے ہیں۔ پہلا راستہ جوابی ضرب کا ہے، یعنی اگر انہوں نے ان کے جہاز پر، کمرشل شپ پہ حملہ کیا امریکہ نے ایران کے شپ پر، تو ایران بھی جوابی کارروائی کرے، یعنی امریکی جو نیول فلیٹ یہاں پہ موجود ہے اس پر حملہ کرے، یا اسرائیل پر براہ راست حملہ کرے، جو مکمل علاقائی جنگ کا آغاز ہوگا۔ دوسرا راستہ اسٹریٹجک صبر کا ہے، یعنی انتظار کرے، ناکہ بندی کی خاموشی سے برداشت کرے جو بھی ہو رہی ہے اس کو، اور ایران نے اس وقت اپنی اتنی انڈیورنس قائم کر لی ہے۔ انڈیورنس یہ نہیں ہوتا کہ حکام کہیں گے صبر کرے، ایران کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم تباہی دیکھیں گے، جتنی بھی وہ بمباری کرتے کر رہے، لیکن ہمیں اس جنگ کو فیصلہ کن نتیجے تک پہنچانا ہے۔ تو یہ دراصل ایران کی اصل طاقت ہے کہ وہ تھوڑی بہت معاشی پریشانیاں برداشت کرے گا، اس سے بھی زیادہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ کیپیچولیٹ نہیں کرے گا، سرنڈر نہیں کرے گا۔ تیسرا راستہ پاکستان کا بتایا ہوا راستہ ہے، لیکن ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سیز فائر کسی تحریری معاہدے کے نہ ہونے کی وجہ سے محض ایک پردہ ہے، جس کے پیچھے کسی بھی وقت اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ یا اچانک حملوں کی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ معاہدوں کو توڑنے اور اچانک عسکری مہم جوئی کرنے یعنی حملے کرنے میں شہرت رکھتا ہے۔ ٹرمپ کی یہ یک طرفہ توسیع دراصل کسی بڑے حملے یا اچانک کارروائی کے لیے وقت حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ عالمی برادری کو یہ ادراک کرنا چاہیے کہ خلیج فارس میں معاشی ناکہ بندی کے ساتھ جنگ بندی کا ڈرامہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ ٹرمپ کا کوریائی خواب تہران کی دہلیز پر پہنچ کر ایک بھیانک حقیقت میں بدل سکتا ہے، جس کی قیمت پوری عالمی معیشت کو چکانا پڑے گی۔ اگر ایران نے اس جبری ثالثی اور کوریائی جال کو توڑنے کی کوشش کی تو 2026 کا یہ سال نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی معیشت کے مستقبل کے لیے بھی فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ اب یہ صرف 2 ممالک کی جنگ نہیں رہی ہے، بلکہ یہ عالمی معاشی استحکام اور علاقائی بقا کی ایک جنگ بن چکی ہے۔
یہ وقت لفاظی کا نہیں بلکہ ٹھوس فیصلوں کا ہے، کیونکہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھی اس دنیا میں چنگاریاں اب ٹرمپ کے ہاتھ میں ہیں، اور ان کا رخ کسی بھی وقت خود واشنگٹن کی طرف بھی مڑ سکتا ہے، امریکی ڈالر اور معیشت کی بساط بھی لپیٹ سکتا ہے۔ اگر ٹرمپ کو اپنی معیشت عزیز ہے تو انہیں کوریائی ماڈل کے خواب دیکھنا بند کرنا ہوں گے، کیونکہ تہران سول نہیں ہے اور خلیج فارس دنیا کی معاشی شہرگ ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔